بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والتحريم المضاف إلى الأعيان كالمحارم والخمر حقيقة عندنا خلافا للبعض. تحریم کی اضافت جب کسی عین شے کی طرف ہو، اعیان کی طرف ہو، تو وہاں تحریم کا حقیقی معنی مراد ہوگا یا مجازی معنی مراد ہوگا، اس میں اختلاف ہے۔ ماتن یہ متن لے کے آئے ہیں ان بعض احناف اور شوافع پر رد کرنے کے لیے اور معتزلہ پر رد کرنے کے لیے۔ بعض احناف یہاں اس بات کے قائل ہے کہ یہاں بھی محل کلام کی دلالت کی وجہ سے تحریم کا حقیقی معنی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جب حرمت کی تحریم کی اضافت اور نسبت ہو کسی عین کی طرف، تو وہاں عین شے حرام نہیں ہوتی بلکہ وہاں فعل مقدر ہوتا ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ حقیقی معنی وہ مراد نہیں ہوتی، حقیقت متروک ہوتی ہے، مجازن فعل کو مقدر کیا جائے گا جب حرمت کی نسبت عین کی طرف ہو، جیسے کہ حرمت علیکم امہاتکم، حرمت کی نسبت ماؤں کی طرف کی گئی، تم پر تمہاری ماؤں کو حرام کیا گیا، تو حرمت مضاف ہو گئی عین کی طرف، ماں کی طرف۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرمت کی نسبت مردار کی طرف، میتہ عین ہے۔ حرمت الخمر لعینہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے شراب کو اس کی ذات کی وجہ سے حرام کیا گیا ہے۔ والسکر فی کل شیء من کل شیء، اور ہر چیز کے نشے کو حرام کیا گیا ہے۔ تو حرمت الخمر لعینہا، حرمت کی نسبت خمر کی طرف، خمر عین ہے، اعیان ہے۔ بعض احناف حنفیہ یہاں مراد لیتے ہیں کہ یہاں جب حرمت کی نسبت عین کی طرف کی جائے تو وہاں حرمت کا حقیقی معنی، وہ محل اس حقیقی معنی کو قبول نہیں کرتا، اس لیے وہاں فعل مقدر ہوگا، اس لیے کہ ما عین ہے اور اعیان جو ہوتی ہے وہ حلال اور حرام نہیں ہوتی، فعل حلال اور حرام ہوتا ہے۔ یہ حلال اور حرام کا ہونا یہ صفت افعال کی ہے، یہ اعیان کی نہیں ہے۔ عین شے حلال اور حرام نہیں ہوتی، اس شے کا کرنا پینا وہ حلال اور حرام ہوتا ہے۔ تو یہ حلت اور حرمت یہ صفت افعال کی ہے، اعیان کی نہیں۔ لہذا یہاں عین شے حرام نہیں ہوگی بلکہ وہاں فعل مقدر ہوگا۔ وہاں کیا ہوگا؟ فعل کو مجازن مقدر کیا جائے گا۔ لہذا حرمت علیکم امہاتکم، اے حرمت علیکم نکاح امہاتکم، نکاح فعل مقدر ہے، اس لیے کہ فعل حلال اور حرام ہوتا ہے، عین حلال اور حرام نہیں ہوتا۔ حرمت علیکم المیتۃ، اے حرمت علیکم اکل المیتۃ، مردار کا کھانا تم پر حرام کیا گیا۔ حرمت الخمر لعینہا، اے حرمت شرب الخمر، شراب کے پینے کو حرام کیا گیا۔ تو یہاں فعل مجازن، فعل کو مجاز مراد ہے، حقیقت مراد نہیں ہے۔ حقیقت مراد اس لیے کہ حرمت جب عین کی طرف مضاف ہو جائے، منسوب ہو، تو عین شے تو حلال اور حرام ہوتا نہیں ہے، اس لیے یہاں محل کلام کی دلالت کی وجہ سے یہاں حقیقی معنی متروک ہے اور مجازن فعل مقدر ہے، مجاز مراد ہے۔ اور مجاز یا تو
مجاز بالحذف کے قبیل سے ہوگا، مجاز بالحذف کہ مضاف محذوف ہے، حرمت علیکم نکاح امہاتکم، تو مضاف یعنی نکاح فعل مصدر ہے وہ مضاف ہے، تو مجاز بالحذف کے قبیل سے ہوگا۔ اور یا یہ ہے کہ یہ مجاز ہے ذکر العین و ارادۃ الفعل، عین کو ذکر کیا گیا اور مراد فعل لیا گیا ہے، ایسا فعل کہ جو اس عین کے متعلق ہوتا ہے، تو یہ بھی مجاز ہے۔ اس لیے یہاں مجازن فعل مراد ہے، عین حرام اور حلال نہیں ہوتا۔ یہ جو متن لے کے آئے ہیں، بعض احناف کہتے ہیں کہ یہ محل کلام کی دلالت کی وجہ سے اس کا تعلق آخری قرینے کے ساتھ ہے کہ محل کلام کی وجہ سے بھی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں محل کلام وہ کلام جس محل میں آیا ہے وہ حقیقی معنی کو قبول نہیں کرتا۔ تو مصنف شارح کہتے ہیں کہ نہیں، ان پر رد کرنے کے لیے لایا ہے کہ یہ محل کلام کی دلالت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ماتن کا یہ متن یہ مستقل علیحدہ طور پر ایک ابتدائی کلام ہے، ما قبل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس لیے یہاں حقیقت متروک نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب حرمت کی نسبت ہو، حرمت کی نسبت ہو عین کی طرف ہو، تو یہاں اس کے حقیقی معنی متروک نہیں ہے، حقیقی معنی مراد ہے۔ اس لیے کہ حرم و یحرم و تحریم کو لغت والوں نے وضع کیا ہے منع کرنے کے معنی کے لیے، منع یمنع کے معنی میں روکنا، اور یہاں جہاں پر بھی شارع کے اقوال میں تحریم کا لفظ و حرمت کا لفظ ذکر ہے، تحریم کا لفظ، تو وہ اسی لغوی معنی میں استعمال ہے، معنی حقیقی ہے وہ، اور معنی حقیقی میں مستعمل ہے، اس لیے معنی حقیقی متروک نہیں ہے۔ تحریم کا معنی ہے منع کرنا، اور منع کرنے کے لیے حرمت لازم ہے، منع کرنے کے لیے حرمت لازم ہے۔ تو تحریم کا لغوی معنی ہے منع یمنع، المنع منع کرنا، اور اس منع کرنے کے لیے حرمت لازم ہے، اور یہاں حقیقی معنی میں استعمال ہے، مجازی معنی نہیں ہے، یہ حقیقی معنی میں استعمال ہے، مجازی معنی اس لیے کہ حرمت علیکم امہاتکم اے منع عنکم الامہاتکم، تم سے تمہاری ماؤں کو روکا گیا ہے، اور منع کرنے کے لیے حرمت لازم ہے، یعنی تم پر تمہاری مائیں حرام ہے۔ تو شارح کہتے ہیں کہ یہ عبارت جو مصنف لے کے آئے ہیں ان بعض احناف پر رد کرنے کے لیے ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہاں تحریم جب عین کی طرف مضاف ہو تو حقیقت مراد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عین حلال اور حرام نہیں ہوتا، فعل حلال اور حرام ہوتا ہے، اس لیے وہاں حقیقی معنی چھوڑ دی اور مجازن فعل مراد لیتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، جب حرمت مضاف ہو جائے کسی عین کی طرف تو وہ حقیقی معنی ہی مراد ہوتا ہے، اس میں مستعمل ہے، اور یہاں حقیقت ہی مراد ہے۔ لیکن جو تحریم ہوتی ہے حرمت، یہ حرمت دو قسم کی ہے، حرمت دو قسم کی ہے۔ ایک حرمت وہ ہے کہ جو فعل کے ساتھ ملا ہوتا ہے، جس کی نسبت فعل کی طرف ہو، تو اگر حرمت کی اضافت اور نسبت فعل کی طرف ہو اور فعل اس کے ساتھ مل جائے تو وہاں فعل ممنوع ہوتا ہے، عبد ممنوع ہوتا ہے، اور فعل ممنوع عنہ ہوتا ہے۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ ممنوع عنہ۔ جب حرمت کی نسبت فعل کی طرف ہو، حرمت کے ساتھ جب فعل مل جائے تو پھر وہاں بندے کو روکا جاتا ہے، تو بندہ ممنوع اور وہ فعل ممنوع عنہ ہوتا ہے۔ وہ فعل کیا ہوتا ہے؟ ممنوع عنہ۔ جب حرمت کی اضافت فعل کی طرف ہو تو اس میں عبد ممنوع اور وہ فعل ممنوع عنہ ہو، اور وہ محل کیا ہوتا ہے؟ محل اپنے حال پر باقی رہتا ہے، فعل کے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی مباح ہونے سے خارج نہیں ہوتا، مباح ہونے سے خارج نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یہی مثال لے لو، حرمت علیکم، اگر ہم فعل مقدر نکالیں گے تو ہو جائے گا نکاح امہاتکم، تو فعل مل گیا، یہ حرمت مضاف ہو گئی، منسوب ہو گئی فعل کی طرف ہو،
لہذا یہاں عبد ممنوع ہے اور فعل ممنوع عنہ ہو گیا، اور جو محل ہے امہات وہ اپنے حال پر باقی ہے، مباح ہونے سے خارج نہ ہوئے۔ جب وہ محل مباح ہونے سے خارج نہ ہوا تو اس میں اس فعل کے قبول کرنے کی صلاحیت پائی جا رہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نہیں کے بحث میں نفی اور نہیں میں فرق پڑھ چکے ہو۔ اگر بچے کے سامنے روٹی رکھی ہوئی ہے اور اس سے کہا جائے کہ لا تأکل الخبز، روٹی نہ کھاؤ، بچے کے سامنے روٹی رکھی ہوئی ہے اور پھر کہا جائے کہ لا تأکل الخبز، دیکھو بچے کو روکا گیا، نہیں اور حرمت یہ مضاف ہو گئی فعل کی طرف، کھانے کو، روٹی کے کھانے کو منع کیا گیا، تو بچہ ممنوع اور کھانا ممنوعاً ہو، اکلا یاکلو یہ ممنوعاً ہوئے، فعل ممنوعاً ہوئے کہ نہ کھاؤ، لیکن روٹی سامنے ہے، روٹی جو محل ہے، محل اکل ہے، وہ مباح ہونے سے خارج نہیں ہے۔ بچہ روٹی کھا سکتا ہے، جب سامنے روٹی ہو آپ کہو کہ روٹی نہ کھاؤ، لا تأکل الخبز، وہ کھایا جا سکتا ہے نا، روٹی کھائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ مباح ہونے سے خارج نہیں ہے، تو وہ پھر بھی وہ محل اس فعل کو کھانے کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے کہ محل ممنوع عنہ نہیں ہوا، وہ فعل ممنوع عنہ ہوئے، آپ نے کھانے سے منع کیا ہے تو بچہ روٹی کھا سکتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے بالکل، حرمت کی اضافت جب فعل کی طرف ہو، حرمت کے ساتھ جب فعل مل جائے تو اس میں بندہ عبد ممنوع ہو جاتا ہے، بندے کو روکا جاتا ہے، اور وہ فعل ممنوع عنہ ہوتا ہے، اس فعل سے روکا گیا، نکاح سے روکا گیا، لیکن ماں کیا ہو گئی، وہ محل جو ہے، وہ محل وہ اپنے حال پر باقی رہا، نہ ممنوع ہے نہ ممنوع عنہ ہے، وہ اپنے حال پر باقی رہا، مباح ہونے سے خارج نہ ہوا، تو اس میں فعل کی قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور اگر حرمت کی اضافت عین کی طرف ہو، فعل کی طرف نہ ہو، اگر حرمت مضاف ہو جائے عین کی طرف ہو تو وہاں وہ محل ممنوع ہو جاتا ہے، وہ محل کیا ہو جاتا ہے، وہ عین اور محل ممنوع ہو جاتا ہے، اور عبد ممنوع عنہ، عبد کیا ہو جاتا ہے، ممنوع عنہ، عین ممنوع، وہ محل ممنوع اور عبد ممنوع عنہ، تو اب یہاں فعل مباح رہتا ہے، وہ محل فعل نہیں، وہ محل مباح رہتا ہے، یہاں فعل محل تو عین تو ممنوع ہو گیا، اس لیے یہاں یہ محل فعل کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے وہ محل وہ عین مباح ہونے سے خارج ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے نفی میں ہے، بچے کے سامنے سے روٹی اٹھا لو، روٹی نہیں ہے سامنے، اور پھر کہا جائے کہ لا تأکل الخبز، روٹی نہ کھاؤ، روٹی کھا سکتا ہے وہ؟ جی، اس کا باپ بھی نہیں کھا سکتا، اس کا باپ بھی نہیں کھا سکتا، اور جب روٹی سامنے ہو اور منع کیا جائے تو وہ کھا سکتا ہے۔ تم ذرا اوپر ادھر دیکھنا، جب نیچے دیکھو کہ بچے نے کام تمام کیا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں قدرت ہے کھانے کی، روٹی سامنے پڑی ہے، تو محل مباح ہونے سے خارج نہیں ہے، کیونکہ وہ فعل کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور جب سامنے سے روٹی اٹھا کے پھر کہا جائے لا تأکل الخبز، روٹی نہ کھاؤ، تو چونکہ روٹی ہے ہی نہیں کیسے کھائے گا؟ اب وہ محل ممنوع ہو گیا، عین ممنوع ہو گیا، وہ فعل کو قبول کرنے کی صلاحیت ہونے سے، مباح ہونے سے خارج ہو گیا، اب روٹی نہیں کھا سکتا کیونکہ روٹی ہے ہی نہیں۔ اس نہیں میں پہلی والی مثال نہیں کی ہے اور دوسری نفی کی ہے، پہلے گزر چکا ہے نہیں کے باعث میں۔ اب دیکھو منع کرنے میں کون سا طریقہ زیادہ مؤثر اور قوی ہے کہ روٹی نہ کھائے تاکہ یہ فعل نہ ہو؟ دو طریقوں میں سے زیادہ مؤثر اور بلیغ اور قوی طریقہ روکنے کا کون سا ہے؟ روٹی سامنے ہو یا نہ ہو؟ جب روٹی نہ ہو۔ احناف کہتے ہیں، جمہور حضرات کہتے ہیں کہ منع کرنے کا مؤثر اور بلیغ طریقہ، حرام ہونے کا مؤثر اور بلیغ طریقہ یہ ہے
کہ جو نفی اور نسخ والا طریقہ ہے کہ روٹی نہ ہو اور اس کو منع کیا جائے، کیونکہ وہاں محل فعل کے مباح ہونے سے خارج ہو جاتا ہے۔ احناف کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے، جب حرمت کی اضافت فعل کی طرف ہوتی ہے وہاں بھی محل کو، وہاں بندہ ممنوع ہوتا ہے، وہ فعل ممنوعاً ہوتا ہے، محل اپنے حال پر باقی رہتا ہے، لیکن آپ نے روکا ہے، اس سے محل سے منع کیا، عین سے روکا ہے، لیکن محل پھر بھی مباح ہونے سے خارج نہیں ہوتا، وہاں بندہ ممنوع ہوتا ہے، فعل ممنوعاً ہو۔ اور جب حرمت کی اضافت عین کی طرف ہو جائے تو وہاں وہ عین ممنوع ہو جاتا ہے اور بندہ ممنوعاً ہو جاتا ہے، تو وہاں فعل وہ محل مباح ہونے سے خارج ہو گیا، اب اس فعل کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، اس لیے کہ محل ہے ممنوع، روٹی ہے نہیں، کیسے کھائے گا؟ تو روکنے میں مؤثر اور بلیغ اور قوی طریقہ ان دو طریقوں میں سے نفی اور نسخ والا ہے۔ تو احناف کہتے ہیں اللہ نے اس آیت میں حرمت کی اضافت جب عین کی طرف کی تو ماؤں سے حرمت علیکم امہاتکم، تم سے تمہاری ماؤں کو روکا گیا ہے، ماؤں کو روکا گیا، ماؤں کو منع کیا گیا، تو یہ امہات یہ عین ہے، یہ ممنوع ہو گئی، اور تم سے روکا گیا ہے تو تم ممنوعان ہو، تم کیا ہو گئے؟ ممنوعان ہو۔ لہذا یہ روکنے کے، ماؤں کو حرام کرنے کا یہ طریقہ زیادہ مؤثر ہے بنسبت یہاں نکاح فعل مقدر نکالنے کے۔ تو احناف کہتے ہیں جب یہاں حرمت علیکم نکاح امہاتکم کہو اور حرمت علیکم امہاتکم کہو تو اس دوسرے طریقے میں زیادہ مؤثر اور قوی طریقے سے ماؤں کو حرام کیا گیا اور ان کو روکا گیا ہے۔ جب ان میں مضبوط طریقے سے روکا جاتا ہے تو پھر وہاں دوسرے طریقے اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ان دونوں روکنے کے دونوں طریقوں میں یہ دوسرا طریقہ، جب حرمت کی اضافت عین کی طرف ہو جائے تو یہ روکنے میں زیادہ مؤثر اور قوی ہے بنسبت فعل کے مقدر ماننے کے، اور یہ کہنے کہ حرمت علیکم نکاح امہاتکم کہے، یا حرمت علیکم اکل المیتۃ کہے، یا حرمت شرب الخمر کہے، فعل نکالنے کے، وہاں جب فعل نکالو گے تو وہاں فعل سے منع کرنے میں اتنی قوت نہیں ہوتی، اس محل سے روکنے میں اتنی قوت نہیں ہوتی جتنے کہ اس دوسرے طریقے میں ہے۔ جب یہاں حقیقی معنی میں عمل ہو سکتا ہے اور یہاں روکنا مضبوط طریقے سے پایا جا رہا ہے تو پھر خواہ ہم حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف کیوں جائے کہ وہاں ہم یہ کہے کہ حلال اور حرام ہونا یہ فعل کی صفت ہے، عین کی نہیں ہو سکتی، اس سے فعل کو مقدر مجازن مان لے، اس لیے مجاز ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کلام حقیقت پر ہے، اور حرمت جب مضاف ہو جائے عین کی طرف تو وہ حقیقی معنی میں ہوتا ہے، وہاں مجاز مراد نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض معتزلہ کہتے ہیں، بعض معتزلہ وہ کہتے ہیں چونکہ حلال اور حرام ہونا یہ فعل کی صفت ہے، عین کی نہیں ہے، اور حرمت علیکم امہاتکم میں اور حرمت علیکم المیتۃ میں اور حرمت الخمر میں حرام ہونے کی نسبت عین کی طرف کی گئی ہے، تو وہ عین حلال اور حرام ہوتا نہیں ہے، فعل حلال اور حرام ہوتا ہے، اس لیے یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا، تو مجاز ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں مجاز میں ہم فعل کو مقدر مانیں گے۔ کون سے فعل کو مقدر مانیں گے؟ افعال تو بہت سارے ہیں، افعال تو بہت سارے افعال ہیں، کون سا فعل مقدر مانے؟ اگر ایک فعل کو مقدر مانتے ہیں، افعال بہت سارے ہیں، مثال کے طور پر حرمت علیکم امہاتکم میں کون سا فعل مانے؟ نکاح مانے، نکاح بھی تو ہو سکتا ہے۔ حرمت علیکم رؤیت امہاتکم، حرمت علیکم خدمت امہاتکم، حرمت علیکم مس امہاتکم، تو افعال تو بہت سارے ہیں، کون سا فعل مقدر مانو گے؟ نکاح مقدر مانو گے تو مس کو کیوں نہیں مانتے؟ رؤیت کو کیوں نہیں مانتے؟ خدمت کو کیوں نہیں مانتے؟ نکاح مانتے ہو، ایک فعل مانو گے تو دوسرا نہیں مانتے، ترجیح بلا مرجح، بغیر دلیل کے کون سے فعل کو مانو گے؟ افعال تو سب برابر ہے۔
مقدر ماننے میں افعال سب برابر ہے، جب سارے افعال برابر ہے تو ایک فعل کو مان کر مقدر مان کر دوسرے کو چھوڑ دینا ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا، اور ترجیح بلا مرجح باطل ہے۔ اس لیے بعض معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مجمل ہے، اس لیے جب مجمل ہے تو توقف کیا جائے گا جب تک کہ مجمل کی طرف سے متکلم کی طرف سے بیان نہ آئے، اس وقت تک توقف کیا جائے گا۔ اس لیے کہ حرمت کی نسبت عین کی طرف کی گئی، تو عین تو مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حلال اور حرام ہونا یہ افعال کی صفت ہے، عین کی نہیں ہے، لہذا فعل کو مانیں گے، حقیقت تو نہیں ہو سکتی، تو مجازاً فعل کون سا مانیں گے؟ کہتے ہیں افعال بھی سب برابر ہیں، اس لیے ہم فعل کو بھی ایک کو مان کر دوسرے کو کیوں نہیں مانتے، تو ترجیح بلا مرجح کی خرابی لازم آئے گی۔ اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں بعض معتزلہ توقف کیا جائے گا۔ شارح ان پر رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو معتزلہ بعض معتزلہ اس کو مجمل قرار دے رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمام افعال برابر ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ خلاف واقعہ اور خلاف نفس الامر ہے، اس لیے ان کی یہ بات غلط ہے، ان کی یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر فعل کو مقدر ماننا ہو، اگر مجازن مان بھی لے فعل کو مقدر ماننا ہو، تو جو محل جس فعل کی صلاحیت رکھتی ہے، جس محل کے مناسب جو فعل ہوگا وہی مقدر مانیں گے۔ حرمت علیکم امہاتکم کے مناسب نکاح ہی ہے تو نکاح کو مقدر مانیں گے۔ حرمت علیکم المیتۃ، تو یہاں مردار کے دیکھنا حرام ہے، تو ظاہر بات ہے جس محل کے مناسب جو فعل ہوگا، جو محل جس فعل کی صلاحیت رکھے گا وہاں وہی فعل مقدر ہوگا۔ اس لیے یہ کہنا کہ تمام افعال برابر ہے، یہ بات ان کی غلط ہے، یہ بات ان کی کیا ہے؟ غلط ہے، سوء فہم پر مبنی ہے، سوء فہم پر مبنی ہے۔ اس لیے ان کا ان آیتوں کو مجمل قرار دینا یہ بات درست نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ لہذا تحریم حرمت جب مضاف ہو کسی عین کی طرف تو بعض احناف اور بعض معتزلہ کے ہاں وہاں وہ مجمل ہو جاتا ہے، وہاں توقف واجب ہے، جبکہ بعض احناف کے نزدیک وہاں پر مجاز مراد ہوگا، حقیقت مراد نہیں ہوگی، اس لیے کہ عین حلال اور حرام نہیں ہوتا، فعل حلال اور حرام ہوتا ہے، اس لیے وہاں فعل کو مقدر کیا جائے گا، جبکہ جمہور کے نزدیک وہاں حقیقت ہی مراد ہوتی ہے، اور جب عین کی طرف حرمت مضاف ہو تو وہاں اس محل سے روکنا مضبوط اور قوی طریقے سے ہوتا ہے، اس لیے حقیقت محال نہیں ہوتا۔ جب محال نہیں ہے، مراد ہو سکتا ہے، تو پھر حقیقت ہی مراد ہوگی، مجاز کی طرف رجوع نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بحث ختم ہو گئی۔ اسی کے ساتھ مصنف حروف معانی کے بحث کو متصل کر کے ذکر کر رہے، اور اس لیے کہ حروف معانی میں بھی حقیقت اور مجاز ہوتی ہے۔ حروف معانی میں سے بعض حروف اس کے حقیقی معنی بھی ہوتا ہے اور مجازی معنی بھی ہوتا ہے، تو اسی کے مناسبت کی وجہ سے حروف معانی کے بحث کو بھی حقیقت اور مجاز کے بعد لے آئے، جبکہ شارح کہتے ہیں صاحب منتخب الحسامی وغیرہ دوسرے اصولیین نے حروف معانی کے بحث کو کتاب کے آخر میں، کتاب کے خاتمے میں ذکر کیا۔ اس لیے ذکر کیا کہ حروف معانی یہ تو اس کا تعلق تو نحو کے ساتھ ہے، نحو والے اس سے بحث کرتے ہیں، لیکن چونکہ بعض احکام پر شرعیہ پر وہ حروف مشتمل ہوتے ہیں، اس سے بعض احکام شرعیہ کا استنباط ہوتا ہے، اس وجہ سے کتاب کے آخر میں اس سے بحث کرتے ہیں، بعض احکام شرعیہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے۔ اور مصنف نے ان کے برخلاف حقیقت اور مجاز کے بحث کے فوراً بعد ذکر کر دیا، اس لیے کہ یہ بھی ان میں بھی حقیقت اور مجاز سے بحث ہوتی ہے، اس لیے کہ حروف کے حقیقی معنی بھی ہوتی ہے اور مجازی معنی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ لفظ فی ہے، لفظ فی کی جب ظرفیت میں استعمال ہو تو اس کا حقیقی معنی ہے زید فی الدار، یہ حقیقی معنی میں مستعمل ہے، اور جب لفظ فی اعلیٰ کے معنی میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ فی مجازن اعلیٰ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، فی جذوع، فی بمعنی اعلیٰ ہے،
تو یہاں مجازن ہے، تو چونکہ اس میں بھی حقیقت اور مجاز جاری ہوتی ہے، اس مناسبت کی وجہ سے مصنف نے حقیقت اور مجاز کے بحث کے ساتھ متصل ہی حروف معانی کے بحث کو ذکر کیا۔ حروف معانی کہا، حروف مبانی سے احتراز کیا۔ حروف مبانی سے، حروف مبانی یعنی وہ حروف ہجا، وہ جو حروف تہجی ہے اس سے احتراز ہوا، اس لیے کہ وہ کسی معنی کے لیے اس کو وضع نہیں کیا جاتا، بلکہ کلمات کو جوڑنے کے لیے اور ترکیب کے غرض کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، معنی کے لیے وضع نہیں ہے۔ اس لیے حمزہ، الف، با، تا، ثا اس کے کوئی معنی نہیں ہے، یہ کلمات کو جوڑنے کے لیے ہے۔ ہاں حمزہ اگر آ جائے، اگر وہ حمزہ ندا کے لیے حمزہ مفتوحہ ہو یا حمزہ استفہام ہو، اگر اس سے معنی کا ارادہ کیا جائے تو حروف معانی میں سے ہے۔ اگر وہ ندا اس سے مقصود نہ ہو یا استفہام مقصود نہ ہو تو پھر حروف ہجا میں سے ہے، حروف تہجی میں سے ہے۔ لہذا حروف معانی کہہ کر مبانی سے احتراز کیا گیا۔ یہ ایسے حروف ہے، حروف نحویہ ہے، چاہے عاملہ ہو یا غیر عاملہ، حروف عاملہ ہو یا غیر عاملہ، سب سے یہاں بحث ہوگی۔ البتہ یہاں اشکال ہے کہ ان سب کو حروف کہا، حروف معانی، جبکہ یہ سب حروف نہیں ہیں، ان میں کلمات شرط بھی ہے، اسماء شرط بھی ہے، تو اسماء شرط بھی اس میں داخل ہے، لیکن ان کو حروف کہا حالانکہ وہ حرف نہیں ہے۔ تو اس کا جواب ذکر کیا ہے کہ یہاں ان سب کو حروف کہنا تغلیباً ہے، اس لیے کہ حروف زیادہ ہے اور اسماء کم ہے، تو حروف کو ان پر غلبہ دیا گیا اور ان سب کو حروف کہا گیا، حروف معانی کہا گیا، حالانکہ سب حروف نہیں ہیں بلکہ کچھ ان میں اسماء بھی ہے۔ پھر ان میں حروف عاملہ اور غیر عاملہ میں حروف عاملہ قوی تھے اور حروف غیر عاملہ قوی نہیں تھے، لیکن پھر بھی حروف غیر عاملہ کو حروف عاملہ پر مقدم کیا، اس لیے کہ حروف غیر عاملہ